آج کے صدارتی الیکشن کے بعد بھی استحکام کی طرف اگر ہم نے بڑھنا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ خرم صاحب. کوئکلی سر، ایک کابینہ آپ لوگ کب تک فائنلائز کر لیں گے؟ کیونکہ میں نے بھی بتایا کہ باقی پنجاب کی بھی 10 دن میں ہو گئی، پچھلی مرتبہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی آپ کو 6-7 دن لگے تھے. ابھی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور صرف آپ کی پارٹی نے شاید ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کر کے کابینہ بنانی ہے، لیکن نام فائنل نہیں ہو رہے. معاملہ کہاں رکا ہوا ہے؟ وزیر اعظم کے حلف کو تو ابھی 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا. انہوں نے پچھلے سوموار کو حلف اٹھایا تھا، تو لہٰذا ابھی تو 6 سے 7 دن ہوئے ہیں. اور ہماری توقع یہی ہے کہ غالباً پرسوں پیر کے روز وفاقی کابینہ اپنا حلف اٹھا لے گی. اس میں صرف ایک آج صدارتی الیکشن کے بعد ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے. آج صبح جو محمد نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت دی ہے کہ ایک اور ایفرٹ کی جائے، تو اگر تو وہ ایفرٹ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا، بہرحال واقعی کابینہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ اپنا حلف اٹھا لے گی. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ ہوگی؟ یہ کنفرم ہو گیا ہے، وہ معاملہ طے ہو گئے؟ جی، ابھی تک تو یہی شنید ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا انشاءاللہ حصہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور کتنی کوئی وزارتیں کچھ اندازہ ہے کہ کتنی ہوں گی اور کون کون سی شاید فائنل نہ ہو، لیکن کتنی ان کا حصہ ہوگا؟ جی، اس دفعہ یہی شہباز صاحب کوشش کر رہے ہیں. آسٹیرٹی بھی ہے اور ہمیں وفاقی خزانے پر بوجھ کو بھی کم رکھنے کے لیے غالباً 22 سے 25 وزارتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو کابینہ اس دفعہ مختصر رکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سو پیپلز پارٹی نے ابھی تک آپ کو کوئی اس حوالے سے واضح مثبت اشاریے دیے ہیں کہ وہ ابھی فی الحال کابینہ میں آنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر 48 گھنٹے رہ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات چیت کسی طرف جا رہی ہوگی، کچھ اس حوالے سے انکلینیشن ہوگی پیپلز پارٹی کی؟ جی دیکھیے، کل تک تو چونکہ انہوں نے ایک کہا تھا کہ وہ نہیں حصہ بننا چاہتے، تو لیکن آج جب کہ ان کے سابق چیئرمین جو ہیں وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، وفاق میں اب ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی مذاکرات جاری ہیں. ان کا کوئی ابھی ہمیں نتیجہ سامنے نہیں ہے. سر وہ کہتے کیا ہیں، کیا وجوہات ہے جو یہ ریلکٹنس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اب صدارت اگر لے لی تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے موجودہ مینڈیٹ کی بینیفیشری بن کے صدارت لی نا، انہی ووٹوں سے صدارت لی، تو وفاقی کابینہ میں آنے میں کیا حرج ہے؟ اس پہ ریلکٹنس کس بات کی ہے؟ جی، میں ان کی تو بات ظاہر ہے مذاکرات میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ غالباً ان کی کوشش ہے کہ غلبہ حاصل کر لیں لیکن ملبے سے بچ جائیں. سو وہ بچنا آسان ہوگا، جو اسپیشلی آج پریزیڈنسی کا الیکشن ہو گیا، زردائی صاحب باقاعدہ اس پورے سیٹ اپ کا حصہ ہیں، تو کیا یہ آسان ہوگا؟ نہیں، آسان تو نہیں ہوگا. اور اگر تو انشاءاللہ کابینہ بننے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، جو انہوں نے کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں اور سخت فیصلے کرنے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور 7 سے 8 ماہ میں پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے، قیمتوں میں، روپے کی قیمت میں. اور اگر ہمیں بیرون ملک سے کوئی بڑی سرمایہ کاری حاصل ہو جاتی ہے اور معیشت سنبھلنے لگتی ہے، تو پھر میرا یہ قیاس ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پھر ڈیفینیٹلی وزارتیں لے کر تو حکومت کا حصہ بنے. یعنی اگر ہم ٹینٹیٹیولی بات کریں تو بجٹ کے بعد یہ درست اسسمنٹ ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں اگلے سال کے آغاز میں 2005، کیونکہ وہ اصل ایشو یہی ہے کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ان سے ایک فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر جب مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج آنا شروع ہوں گے وہ اس وقت غالباً حصہ بننا. تو سر یو آر اوکے ود اٹ کہ مشکل فیصلے آپ کریں، ساری جو بھی اس کی پبلک آؤٹریج ہوگا آپ کے خلاف ہوگا، جب اچھے حالات تو وہ آ جائیں؟ جی، یہ تو ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو شہباز شریف نے اپنے کندھوں پر لی ہے، مسلم لیگ نون نے لی ہے، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ اس سے زیادہ مشکل حالات نہیں ہیں جو 2013 میں ملے تھے نواز شریف کو، جب بیک وقت لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، اس وقت بھی بہت اونچی مہنگائی تھی. تو اس وقت بھی ہم نے چیلنج کا سامنا کیا تھا. ہم پھر تیار ہیں. اچھا، ابھی جو وزارتیں ہیں اس حوالے سے یہ تو کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تو فائنانس منسٹری میں نہیں ہوں گے، جو ہم نے میٹنگز وغیرہ دیکھی ہیں وہ فورن منسٹری کی طرف زیادہ گریویٹیٹ کر رہے ہیں ان کا، یا پھر کوئی اور ڈپٹی پی ایم، ایسی صورتحال ہے فورن منسٹری کی جانب ان کا جھکاؤ زیادہ ہے؟ جی، میں نے بھی وہی تصویریں دیکھی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، تو وہ یہ اچھا قیاس ہے کہ چونکہ وہ
वजारत खारजा की टीम के साथ मौजूद थे उस मीटिंग में, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसके सारे हतमी फैसले जो हैं वो गालिबन कल शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की मुशावरत से मुकम्मल कर लें। देखिए खुर्रम साहब, इससे पहले हमेशा क्लैरिटी रही है कि इसहाक डार साहब इवेंचुअली आपके वजीर खजाना होंगे। इवन जब मिफ्ता इस्माइल साहब भी आए तो सबको अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सीट वार्मर हैं, कि जब ये टेक्निकल और लीगल मसाइल इसहाक डार साहब के खत्म होंगे तो वो वापस आके स्टीयरिंग व्हील संभालेंगे। अभी वो क्लैरिटी नहीं है, दिस इज अ न्यू थिंग। जी, एक फर्क क्लैरिटी है ना जी। वो क्लैरिटी ये है कि हमें फौरी तौर पर IMF का जो अगला प्रोग्राम है वो हासिल करना है। और जो हमने अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 के मामला देखे जिसमें हमें प्रोग्राम हासिल करने में एक बड़ी रुकावट का सामना किया, उसी तजर्बे से सीख कर अब नए फैसले किए जा रहे हैं कि अगर कोई इशू है जिसके जरिए IMF को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है तो फिर हमें तजर्बा करना चाहिए। वैसे भी पार्टियों में जो एक चर्न है मुख्तलिफ वजारतों का वो होता रहना चाहिए ताकि मुख्तलिफ लोग नई स्किल्स हासिल कर सकें। सो सर, एक तरीके से क्या इसको हम ये समझे कि पिछली मर्तबा IMF के साथ जो मामलात की मैनेजमेंट थी उसमें कमी थी, कोताही थी, इसलिए टीम बदली जा रही है? जी नहीं, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि मैं खुद भी इन सारे मामलात का स्टूडेंट हूँ और इसका ऑब्जर्वर हूँ कि असल में बैनुल अक़वामी हालात बदल गए। देखिए 2013 से 16 तक भी हम IMF प्रोग्राम में थे, इसहाक डार साहब ने उसको मैनेज किया और इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल किया। गालिबन पाकिस्तान की हालिया तारीख में वो वाहिद प्रोग्राम है जो पूरा आखिर तक गया और मुकम्मल हुआ और बाकायदा मुकम्मल करके फिर पाकिस्तान को IMF ने भी उसकी तारीफ की कि हमने मुकम्मल किया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और खास तौर पे अफगानिस्तान से अमेरिका और मगरब के इनखला के बाद अमेरिका और मगरब में उस तरह की हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान के लिए जो उस वक्त मौजूद थी। और यूरोपियन यूनियन जो है वो फोकस्ड है इस वक्त रशिया के जो यूक्रेन के ऊपर हमला था उसकी वजह से। तो लिहाजा बैनुल अक़वामी हालात इस किस्म के हैं कि IMF के साथ डील करना एक बड़ा पेचीदा और तकलीफ दे मरहला है।